جسٹس صاحب، ابھی جو حالیہ فیصلے سامنے آئے ہیں سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس، جس میں عمران خان صاحب اور ان کی مسز کے حوالے سے جس طرح مس ٹرائل ہوا اور سخت ترین فیصلے دیے گئے، جس کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب نے ابھی حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ ہر طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے ہیں، جس میں ملزمان کو اپنے ڈیفنس کا موقع ہی نہیں دیا گیا، نہ ان کا کوئی نیریٹو لیا، ان کا موقف سنا گیا اور تیزی میں یہ فیصلے ہوئے۔ تو اس طرح کے فیصلے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے بدنامی اور جگ ہنسائی کا سبب بنیں گے۔ تو آپ کی رائے اس بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جب کوئی اچھائی شروع ہوتی ہے یا کنورسلی جب کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو وہ اس انداز سے شروع ہوتی ہے کہ وہ نوٹسیبل بھی نہیں ہوتی اور وہ بات چل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ویسے تو عدالتوں کی پرفارمنس کبھی بھی اچھی نہیں رہی۔ میں انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہا ہوں، انڈیویجولز اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن یقیناً جب اداروں کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو جو کنسرنڈ انڈیویجولز ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہوتے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ جو بہت دور تو ماضی میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جو پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن ہوئی، یہ جو کے پی اسمبلی کی ریزولوشن ہوئی، ان اداروں کے الیکشنز 90 دن کے اندر اندر ہو جانے چاہیے تھے، نہیں سپریم کورٹ نے وقت گزرنے کے بعد ان کی تاریخیں بھی مقرر تھیں، لیکن اس کا بڑا سخت ریئیکشن پولیٹیکلی آیا۔ پولیٹیکلی ریئیکشن آنا، اچھا آنا، برا آنا، یہ تو ملکوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ دی سپریم کورٹ گاٹ ڈیوائیڈڈ، اینڈ انفارچونیٹلی got divided not on principles but on extraneous considerations۔ یہ وہ ابتدا تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اوپنلی ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی۔ سندھ ہاؤس کی جو پریمیسز ہے اسلام آباد میں، has never had a good name۔ مارشل لا وغیرہ بھی کچھ آتے رہے ہیں، وہیں سے کچھ کانسپریسیز بتائی جاتی ہیں۔ I am also a witness to that in a way۔ پر لوگ اکٹھے کیے گئے، لٹرلی ان کو خریدا گیا، اور جب سب کھچڑی تیار ہو گئی اور نو کانفیڈنس موو ایگزامینیشن کے لیے آیا نیشنل اسمبلی میں، لو اینڈ بیہولڈ سپریم کورٹ رات کو کنوین ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کنوین ہو گیا، اینڈ آف آل تھنگس پرزنرز وانز بھی لا کے وہاں کھڑی کر دی گئی، ایز اف کہ اب لوگوں کو اٹھانا ہے اور لے کے جانا ہے۔ اب وہاں ڈپٹی اسپیکر نے کوئی آرڈر پاس کیا، اس میں جو کنٹروورشل پارٹ ہے وہ یہ ہے، اور بھی کنٹروورشل پارٹ اور بھی ہوں گے، لیکن بیسیکلی جو کنٹروورشل پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ونس no confidence has been moved and it has not been put to vote, leader of the house cannot dissolve the house, that is the law۔ وہ کہنا یہ ہے ان کا کہ نہ عمران نے جو ڈیزالو کیا اور پریزیڈنٹ نے جو اس کو اپہولڈ کیا غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ اسمبلی کی پروسیڈنگس بیسیکلی عدالتوں میں کوشچن نہیں ہونی چاہیے. ہو بھی سکتی ہیں لیکن نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بڑا کوشچن تھا جو آج تک کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. ہم تو کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات بھی کم کرتے ہیں. کوشچن یہ تھا کہ جس وقت جنیجو کی اسمبلی ضیاء الحق نے ڈیزالو کر دی تھی اور میٹر سپریم کورٹ میں گیا, جسٹس حلیم واز دا چیف جسٹس, اور وہ ڈیزولوشن کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ انلیگل. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جتنی بھی ریٹس ہیں, ریٹ آف سرسراری, ریٹ آف پروہیبیشن, ریٹ آف مینڈمس, ریٹ آف کو وارنٹ, جتنی بھی ریٹس ہیں, they are all discretionary. The court can say کہ look here, آرڈر فلاں بندے نے پاس کیا ہے غلط ہے, لیکن اس میں یہ انصاف کے پہلو ہیں, ہماری ڈسکریشن ہے, ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. This is exactly what the Supreme Court headed by Justice Halim said in that case. انہوں نے کہا assembly has been dissolved. Apparently the dissolution is not correct, but because a fresh election has been called, we are not inclined to interfere. Interfere نہیں کیا. This is exactly what the Supreme Court could have done. کہ جی ٹھیک ہے, نو کانفیڈنس تھا, لیکن پیچھے ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے, ہمیں پتا ہے سب کچھ کیا ہوا ہے. ان حالات کے اندر کیونکہ نیا الیکشن کال کر لیا ہے, دے آر گوئنگ ٹو دا پیپل, اور عوام ہی حقیقی سوورین ہے. وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو انٹرفیئر, وی ہولڈ آف. یہ نہیں کیا. تو وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب برائی شروع ہوتی ہے تو ایسے شروع ہوتی ہے, اور وہ نوٹس نہیں ہوتی, اور وہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. پھر معاملات وہاں تک پہنچتے ہیں, جیسا کہ یہ عمران کی کنوکشن ہے کہ آج ایک کنوکشن ہو رہی ہے, اگلے روز ایک اور ہو رہی ہے. اور کوئی اب تو دیکھیے نا, آرٹیکل 10A ہے, صرف فیئر ٹرائل کی وہاں بات نہیں ہے, وہاں ڈیو پروسیس کی بھی بات ہے. وہاں یہ بھی ہے کہ عدالت بے شک کچھ بھی آرڈر پاس کرے, اچھا برا, یہ ان کا فیل ہے, لیکن ڈیو پروسیس ضروری ہے. 342 کا بیان ضروری ہے. آپ کیسے کسی ایکیوز پرسنس کے لیے سرکاری وکیل نامینیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں ٹرائل کر رہے ہیں؟ آپ کیسی ٹرائل کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک طرف تو آپ یہ ٹرائل کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک بندہ 4 سال کے بعد آتا ہے لنڈن سے, اس کے لیے ریڈ کارپٹ آپ کھول دیتے ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ بایو میٹرکس کے لیے اس کو عدالت بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عدالت کا اسٹاف جو ہے وہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جا کر کے اور اس کے امپریشن لیتا ہے, تھرڈ امپریشن. واٹ از دس؟ ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں اس وقت انصاف کے نام پر ہو رہا ہے, ہمارے پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے, بلکہ بری ہے. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے ایسا تو پہلے یہاں بھی نہیں ہوا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کے گیٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں, یو ہیو ڈس انرولڈ اے ہول پولیٹیکل پارٹی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور باتیں وہاں پر یہ ہو رہی ہیں کہ جی آپ ذاتی طور پر کسی بندے کو کرٹیسائز کریں تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کو انسٹیٹیوشنز کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تضحیک نہیں کرنی چاہیے. بھائی یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں, بڑی اچھی اصولی باتیں ہیں, لیکن آپ کی موجودگی میں سپریم کورٹ از ان سیشن, اور وہاں پر پی ٹی آئی کا جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے میرے گھر پہ ریڈ ہوا ہے, اور آپ آرڈر بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ جا کر کے دیکھ لیں. بابا جب آپ کی موجودگی کے اندر ود ان یور اون سائٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور سارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ اخبارات نہیں پڑھتے, اخبارات نہیں پڑھتے, پھر بھی آپ کو جو جرنلسٹ ایک مرتبہ اٹھائے گئے ان کے نام یاد ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ This is really not just unfortunate, this is absolutely regrettable.